السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تعلیم الدین کا سیکنڈ پارٹ کا سیکنڈ رکن، اسلام کا سیکنڈ رکن بولو نماز ہے۔ نماز میں ہم آدھی باتیں آپ کو بتا چکے ہیں، آدھی باتیں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں۔ کہاں تک ہوا تھا ہمارا؟ اقامت تک ہوا تھا۔ تو یہ اقامت جو ہے ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد جو ہے ادھر رہو، ادھر رکھو۔ سب سے پہلے نماز سے پہلے ہم شرائط معلوم کریں گے کہ نماز سے پہلے نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے؟ 7 ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر جو ہے بدن کا پاک ہونا۔ ہر طرح سے بدن پہ انسان کی گندگی ہوگی، ناپاکی ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا۔ کیا پاک؟ کپڑوں میں جو ہے سر کی ٹوپی سے لے کر اگر ہم نے پیر میں ساکس پہنے ہیں تو وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر بنیان ہے یعنی بنیان ہے یا انڈر ویئر ہے وہ بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے۔ اندر ہے تو ناپاک نہیں رہنا، ایسا پورے بدن کے جتنے کپڑے وہ سارے کے سارے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ ہم نماز پڑھے وہ پاک ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 4 سطر ڈھانپنا۔ کیا ڈھانپنا؟ سطر کہتے ہیں انسان کے جسم کی وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے اور اس کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ وہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے پورا بدن ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ عورتوں کے لیے صرف 2 چیزیں کھلی رہے گی، چہرہ اور ہتھیلی کھلی رہے گی، باقی سارا بدن ان کا سطر ہے۔ نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 6 نماز کا وقت ہونا۔ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ نماز کا کل ہم نے نماز کا ٹائم بتائے تھے، فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے، ظہر کی نماز کا وقت، تو اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرط ہے۔ ہم جو ہے کبھی بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ نمبر 7 وضو کرنا۔ اسی کے تحت نماز کے ارکان 14 ہے۔ یہ شرائط بھی ضروری ہے، نماز کے ارکان بھی ضروری ہے۔ محمد علی سمجھ رہے ہو؟ نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو سجدے کا سہو بھی کر کے نماز نہیں ہوگی۔ سنن ابعاد جو ہے وہ چھوٹنے پر سجدے سہو کرنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے، آگے آئے گا وہ انشاءاللہ۔ ابھی ہم نماز کے کیا عائد کرنے جا رہے ہیں؟ ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ کتنے؟ 14۔ نمبر 1 جو ہے نیت کرنا۔ کیا کرنا؟ ہر عمل کے لیے نیت ضروری، ہر عمل کے لیے، کوئی بھی عمل کرے چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہم نے راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے اس کی بھی نیت کرے کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں تاکہ کوئی گر نہیں پائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے باہر ایک کھوٹا لگا ہوا تھا۔ ایک بندے نے جو ہے باہر کھوٹا لگا دیا مسجد کے باہر اور دوسرے نے آ کے نکال دیا۔ تو دونوں کی نیتیں کیا تھی؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ نیت پر دار و مدار ہے۔ تو نماز کی نیت کرنا، تو وہ کہا میں نے صحابی نے، ایک نے کیا لگا دیا؟ کھوٹا سمجھتے ہیں؟ ایک کھمبا لکڑی کا ٹکڑا جو ہے باہر زمین میں گاڑ دیا، لکڑی کا ٹکڑا ایسا، اور دوسرے صحابی نے آ کے نکال دیے۔ دونوں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو پہلے کی نیت تھی کہ کوئی نماز کے لیے آئے، اپنا گھوڑا یا اونٹ لے کر آئے تو یہاں پر وہ باندھے تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے، اس لیے انہوں نے وہ کھوٹا گاڑے تھے۔ اور دوسرے نے آ کے کیوں نکالے؟ کسی کے پیر میں جو ہے لگ جائے، گر جائے، اس لیے۔ تو دونوں کی نیت کے اوپر دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس جھگڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کہنا۔
نماز کے شروع ہونے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. تحریمہ حرام کا مطلب اب بات چیت کرنا حرام، کھانا پینا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، ہنسنا حرام، چلنا پھرنا حرام. سب جائز تھا، کھانا بھی جائز تھا اور بولنا بھی جائز تھا، چلنا پھرنا بھی جائز تھا، لیکن نماز کے حالت میں اب حرام ہو گیا. اب پوری سلام پھیرنے تک ہم نماز میں رہیں گے. نمبر 3 کھڑا ہونا. نمبر 4 بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 5 رکوع کرنا. نمبر 6 رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا. یہاں پر ارکان ہے. اب اذکار میں ارکان ہے. یہ ارکان اس لیے کہا میں نے کہ یہ چھوٹنے پر نماز نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر بول کے رکوع میں گئے نہیں گئے کہ فوراً اٹھ جاتے، سمیع اللہ لمن حمدہ. ابھی کھڑے ہی نہیں ہے تو فوراً کہاں جاتے، سجدے میں. سجدے میں تھوڑی دیر بھی نہیں رکے فوراً بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. یہ اس سے ہمارے ارکان چھوٹ رہے ہیں. تو یہاں کیا بتلایا، رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا. نمبر جو ہے 5 کیا ہے، رکوع سے. نمبر 6 جو ہے رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا. نمبر 7 رکوع سے اٹھنا. نمبر 5 کیا بولے، وہ ایک بار واپس بولو. رکوع کرنا. نمبر 6 رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا. نمبر 7 رکوع سے اٹھنا. اور نمبر 8 رکوع سے اٹھ کر کچھ دیر ٹھہرنا. اس کے بعد نمبر 9 2 سجدے کرنا. نمبر 10 سجدے میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے. یہ بھی ارکان میں. اگر سجدہ ہم نے کیے اور کچھ دیر نہیں ٹھہرے، رکن چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی. نمبر 11 جو ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اتنا بیٹھے کہ جلسے کی دعا پڑھ سکے ہم، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. نمبر 12 نماز کے آخر میں بیٹھ کر تشہد اور درود شریف پڑھنا. نمبر 13 نماز سے فارغ ہونے کے لیے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنا. نمبر 14 اسی ترتیب سے ارکان ادا کرنا. کریں گے سب انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو ہے 2 چیزیں ہم اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کا ہمارا جو ہے کہاں تک، نماز توڑنے والی چیزوں تک ہم کو پڑھنا ہے. اب جو ہے نماز کی سنتیں 19 ہے. کتنی ہے؟ اب اس میں کچھ سنتیں ایسی ہے جس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور جس کے چھوٹنے سے جو ہے کچھ ایسی سنتیں جس کے چھوٹنے سے کہا کہ سجدے سو کرنے پر نماز ہو جائے گی. محمد بیٹھو سیدھے. تو بات ہو رہی تھی نماز کی سنتیں 19 ہے. اس میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. نمبر 2 ناپ اور سینے کے درمیان داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا. نمبر 3 توجیہ اور تعوذ پڑھنا. نمبر 4 جہری نمازوں میں آواز سے اور سری نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا. نمبر 5 سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. نمبر 6 سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا. نمبر 7 رکوع میں جھکنے کے لیے تکبیر کہنا. نمبر 8 رکوع میں جانے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا. نمبر 9 رکوع کی تسبیح پڑھنا. نمبر 10 رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع اور تحمید پڑھنا. نمبر 11 رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. نمبر 12 سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا. نمبر 13 سجدے کی تسبیح پڑھنا. نمبر 14 پہلے قاعدے اور جلسے میں بائیں پیر پر بیٹھنا. نمبر 15 قاعدے آخرہ میں کلہے پر بیٹھنا. آخری قاعدے میں کہاں بیٹھیں گے؟ کلہے پر بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ یہ پیر جو اس طرح نکالیں گے اور پیچھے ایسا بیٹھیں گے جیسے ابھی بیٹھے نا، اس طرح. اس کے بعد نمبر 16 جو ہے قاعدے آخرہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے. نمبر 17 قاعدے میں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے سوا ساری انگلیاں کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کھلی رکھیں گے اور باقی انگلیاں بند رکھیں گے، اور الٹے ہاتھ کی ساری انگلیاں کھلی رکھیں گے. نمبر 18 جب اشہد اللہ پر پہنچے، اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو انگلی کو کیا کرے؟ حرکت دینے، اشارہ کرے، تھوڑا اوپر اٹھا لے. نمبر 19 جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے لیے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنا. اب یہ آخری چیز ہے اس میں نماز توڑنے والی چیزیں. کس چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے؟ محمد سنو، نماز کس سے ٹوٹتی ہے؟ جان بوجھ کر بات کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یا عمل کثیر کرے، ایک عمل کو بار بار کرتے رہے
نماز ٹوٹ جائے گی۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عمل کو کرے تو اس کو عمل کثیر کہیں گے۔ یا وضو ٹوٹ جائے، یا بدن پر ناپاکی لگ جائے، یا سطر کھل جائے، یا نیت بدل جائے، قبلے سے رخ پھیر دے، یا کچھ کھائے پیے، یا زور سے ہنسے، یا اسلام سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، نماز کی سنتیں اور نماز توڑنے والی چیزیں۔ یاد رکھوں گے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے، جیسے سنے ہیں اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر باقی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔